پاکستان سمیت مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم بڑا چیلنج ہے۔ لڑکیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی سے ہی معاشرہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب۔ بے نظیر بھٹو کو خراج عقیدت۔ مریم نواز کی سیاسی خدمات کا بھی ذکر کیا۔ کانفرنس میں ملالہ یوسفزئی نے بھی شرکت کی۔ بنی پانی کو بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش نہیں کی، یہ پی ٹی آئی کی خواہش ہو سکتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے بانی کے ٹویٹ کے بعد مذاکرات بنتے نہیں تھے، یہی دن تھے ہمیں جیل میں ایک کمبل دیا گیا تھا، کہا گیا اوڑھ لو یا بچھا لو۔ اور ہم میں سے کسی گورنر کا اڈیالہ جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اڈیالہ والے کو سمجھنا چاہیے وہ جو کچھ کر رہا ہے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور ان کے بانی کو سمجھانے کے لیے کردار ادا کرنا پڑا تو تیار ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گورنر سمٹ سے خطاب۔ تقریب میں کے پی، پنجاب، بلوچستان اور گلگت کے گورنرز نے شرکت کی۔ وفاق نے سندھ سے ہمیشہ سوتیلا سلوک کیا۔ سندھ کے وسائل کسی نہ کسی بہانے روکے جاتے ہیں، وسائل نہیں ملتے تو مسائل بھی حل نہیں ہوتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے۔ کراچی کا پانی اور انفراسٹرکچر کا مسئلہ اب نجی شعبے سے مل کر حل کریں گے۔ بزنس کمیونٹی کا جتنا خیال صدر آصف علی زرداری نے رکھا سب کے سامنے ہے۔ مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں، کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف علی زرداری نے دیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا۔ ایکسپریس وے کو شارع بھٹو کا نام دیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے نئے ایکسپریس وے پر خود گاڑی ڈرائیو کی، ٹول ٹیکس بھی ادا کیا۔ پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایاز صادق نے ملاقات کے معاملے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کہا حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں، ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ 4 جنوری کو اسد قیصر کو بتا دیا تھا کہ ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ فریقین کہیں گے 1-2 دن کے نوٹس پر اجلاس بلا لوں گا۔ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان حامد رضا نے رد عمل میں کہا اسپیکر کی موجودگی میں حکومتی کمیٹی نے بانی سے نشست کی یقین دہانی کرائی تھی۔ اسپیکر ایاز صادق قوم کو بتائیں حکومت اپنی کمٹمنٹ پوری کرنے میں ناکام ہے۔ عمر ایوب نے آج اسپیکر سے رابطے کی کوشش کی، ٹیلی فونک رابطہ نہ ہو سکا، میسج کر دیا اتوار یا پیر کو تیسرے اجلاس کے لیے تیار ہے۔ تیسری میٹنگ کے بعد جوڈیشل کمیشن نہ بننے سے مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا۔ دوست ملکوں کو بھی پتا ہے فتنہ کون ہے۔ فتنہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے۔ پہلے سول نافرمانی کی کال دی جو مس کال ثابت ہوئی۔ دسمبر میں کال دی کہ لوگ پیسے نہ بھیجیں، اس کے باوجود ترسیلات زر میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پھونکوں اور تعویذ گنڈوں کی حکومت تھی تو صرف تباہی تھی۔ اقتدار میں تھے تو کہتے تھے این آر او نہیں دیں گے، آج گھٹنوں کے بل این آر او مانگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی تحریک ہے اور جہاد کر رہی ہے۔ بانی نے کہا آزادی کی آواز اٹھائیں، مسلح مزاحمت نہیں۔ پی ٹی آئی رہنما علی ظفر کی سیمینار میں گفتگو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی ایونٹ میں موجود تھے۔ کہا بانی پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کرتے رہے ہیں، گنڈا پور سے پہلے پرویز خٹک لشکر کشی کر رہے تھے۔ علی ظفر نے کہا حکومت ماضی چھوڑے، اصولوں پر بات کرے۔ حکومت مذاکرات ضرور کر رہی ہے لیکن دیکھ کہیں اور رہی ہے۔ ملک احمد نے کہا آپ تعصبات سے نکلیں گے تو ہی بات ہوگی۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اعتماد میں لیا، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صرف معاشی اشاریوں میں بہتری سے کام نہیں چلتا، جب تک روپے کی قدر میں بہتری نہیں آتی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت کا مدت پوری کرنا نہ کرنا الگ بات، جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مدتیں تو مارشل لاء بھی پوری کر لیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن صحیح ہوئے؟ خالد مقبول صدیقی میرے گھر مدارس ایکٹ سمجھنے آئے تھے، وہ وزیر تعلیم ضرور ہیں لیکن میرے گھر وہ زیر تعلیم نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع، درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ 2 رکنی بینچ پیر کو اعتراض کے ساتھ سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 2 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 9 مئی کو اسلام آباد میں نیب تحویل میں تھا، سیاسی انتقام کے لیے سازش کا الزام لگا کر مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ اے ٹی سی نے حقائق کے برعکس ضمانت کی درخواست سے مسترد کر دی۔ خیبر پختونخوا نالائقوں کے ہاتھ آ گیا، پی ٹی آئی حکومت صوبے کو بدامنی کی طرف لے جا رہی ہے۔
گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پاڑا چنار میں وفاقی حکومت کو مداخلت کرنا پڑے گی. ملک دشمن عناصر امن و امان تباہ کرنا چاہتے ہیں اور صوبائی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں. وزیر اعلیٰ اجلاس میں آ کر کچھ اور باتیں کرتے ہیں, باہر کیسٹ تبدیل کر لیتے ہیں. ان کی ساری دلچسپی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے میں ہے. بانی پی ٹی آئی دھرنوں سے رہا نہیں ہوں گے. پاڑا چنار ٹل میں شاہراہ آج بھی آمد و رفت کے لیے بند. مندوری میں دھرنے اور راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. پورم کے لیے امدادی سامان کا دوسرا قافلہ اب تک روانہ نہیں ہو سکا. پولیس کا کہنا ہے مرکزی شاہراہ محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ضلع انتظامیہ نے بتایا راستے کلیئر ہوتے ہی قافلے روانہ کیے جائیں گے. بگن متاثرین کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے مزید 7 امدادی ٹرک بھیج دیے. پہلے قافلے میں امدادی سامان کے 10 ٹرک بھیجے گئے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے تاجروں سے ناراضی کا اظہار. کہا جہاں موقع ملتا ہے ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنقید کرنے سے خبر بنے گی. ایسا نہ کریں. ابھی ایک میٹنگ میں کہا گیا ہم $1.6 ارب کھا گئے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اس منصوبے پر 80 یا 90 ملین خرچ ہوئے ہیں. اس منصوبے پر کام چل رہا ہے. کراچی سے حیدرآباد موٹر وے جیسے بنایا گیا اس سے خوش نہیں. وفاق سے کہوں گا حیدرآباد سکھر موٹر وے کو جلد از جلد بنائیں. پاکستان غریب ملک ہے. 60% لوگوں کی آمدن اتنی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں ہی نہیں آتے. 6,70,000 لوگ انکم ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں. چیئرمین FPR راشد لنگڑیال کا تقریب سے خطاب. کہا ٹیکس سسٹم کا ڈیزائن 5% لوگوں کے لیے بنایا گیا. سسٹم کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ٹی وی پر بتانے والے خود ٹیکس نہیں دیتے. جس سے ٹیکس زیادہ لینا چاہیے تھا نہیں لے پائے. اس لیے تنخواہ دار طبقے کو شامل کیا. قانون لا رہے ہیں. ٹیکس ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کے لیے خریداری مشکل ہو جائے گی. ویسٹ انڈیز کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان. جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی ٹیم میں 7 تبدیلیاں. ابرار احمد, امام الحق اور محمد حریرہ کی واپسی. محمد علی, کاشف علی اور روہیل نذیر بھی ٹیم میں شامل. عامر جمال, محمد عباس, میر حمزہ اور نسیم شاہ کو آرام دیا گیا ہے. پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے دھیرانی پروگرام کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی 50 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب میں شرکت. سب کو مبارکباد دی. کہا میرے اتنے سارے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہے. آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں. پاکستان میں بسنے والے تمام شہریوں کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی اولین ترجیح ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو. کہا قانونی دستاویزات کے حامل کسی غیر ملکی کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی. پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جین میریٹ نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار بھی کیا. کراچی کے لکی ون مال میں ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن کے آؤٹ لیٹ کا افتتاح. چیئرمین حاجی جان محمد اور حاجی محمد اقبال نے افتتاح کیا. شہری گولڈ کی خریداری پر 80% تک گولڈ سیونگ کر سکتے ہیں. ARY گولڈ اسٹریٹ ایکسکلوسیو جیولری اینڈ فیشن نے 62 طلباء کو اپنا برانڈ لانچ کرنے کا موقع دیا. ARYB گلوبل اور یونائیٹڈ انشورنس کمپنی آف پاکستان کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے. چیئرمین ARY گروپ حاجی محمد اقبال اور یونائیٹڈ انٹرنیشنل گروپ کے ڈپٹی MD شکیل احمد نے دستخط کیے. یونائیٹڈ انشورنس کمپنی کے پالیسی ہولڈرز 80% سیو گولڈ حاصل کر سکیں گے. BT پراپرٹیز نے دبئی ساؤتھ میں نئے ہیڈ آفس کا افتتاح کر دیا. چیئرمین ملک ریاض حسین نے ربن کاٹ کر ہیڈ آفس کا افتتاح کیا. ہیڈ آف گلوبل سیلز شاہد محمود قریشی کا کہنا تھا دبئی کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. لاس اینجلس میں آگ بجھانے کے لیے سپر پاور کی پاور کم پڑ گئی. آگ بجھانے کے لیے قیدیوں سے بھی مدد طلب کر لی گئی. 1000 کے قریب قیدی فائر فائٹر کے ساتھ شعلے ٹھنڈے کرنے میں مصروف. ہائیڈرینٹس خشک ہونے لگے. ماہرین کہتے ہیں دنیا کا کوئی بھی پانی کا ذخیرہ اس آگ پر قابو نہیں پا سکتا. 5 دن سے لگی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا. 12,000 سے زیادہ گھر راکھ میں تبدیل. 37,000 ایکڑ کا رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا. آگ کم ہونے کے بجائے مسلسل بڑھ رہی ہے. ہالی ووڈ ستارے اور ارب پتی افراد سڑکوں پر آ گئے.
ہالی ووڈ کے ہوٹلز پناہ گزین کیمپ میں تبدیل، کیلیفورنیا میں بے گھر افراد کے لیے امداد کی اپیل۔ ایک طرف بھڑکتے شعلے تو دوسری جانب برفانی طوفان، امریکہ آگ اور برف کی لپیٹ میں، جنوبی اور وسطی ریاستوں میں نظام زندگی منجمد ہو گیا، راستے اور تعلیمی ادارے بند، پروازیں معطل، ٹیکساس، اوکلاہوما، آرکنساس سب سے زیادہ متاثر، طوفان کی مزید وارننگ جاری، برطانیہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں، تعلیمی ادارے بند، بجلی کی فراہمی معطل، ایئرپورٹ، ریلویز اور لوکل ٹرانسپورٹ متاثر، اسکاٹ لینڈ میں 150 مقامات پر سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 21 فلسطینی شہید، صہیونی فوج نے زیتون میں مسجد کو نشانہ بنایا، ریمل میں رہائشی عمارت پر بم برسائے۔ حماس کے مطابق شمالی غزہ میں اسرائیلی حملے کے بعد متعدد یرغمالی لاپتہ ہو گئے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے میجر جنرل پر قدامت پسند یہودیوں نے حملہ کر دیا، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ نیو یارک یونیورسٹی نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کرنے والے 11 طلبہ کو 1 سال کے لیے معطل کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں، آئی سی سی کے وفد کا پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، وفد کو مختلف انکلوژرز، میڈیا باکس اور ڈریسنگ رومز کا دورہ کرایا گیا۔ پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن رواں ماہ مکمل ہو جائے گی۔ سائمہ ایوب کا علاج ٹھیک طریقے سے کرایا جائے، وہ بہترین کھلاڑی ہے، سابق کپتان محمد حفیظ کا کہنا ہے۔ امید ہے نوجوان اور انشا جی کو کوچ کیے 47 برس بیت گئے۔ منفرد اسلوب کے شاعر و مزاح نگار ابن انشا کی برسی۔ ابن انشا نے سفر ناموں، تراجم اور شاعری پر مشتمل تصانیف کا وسیع ذخیرہ چھوڑا، جن میں چاند نگر، اردو کی آخری کتاب، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، قابل ذکر ہے۔